بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایس ڈی پی آئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اپنی اینول کانفرنس پہ، اور دوسرا جو آپ کا یہ سبجیکٹ ہے کہ لیونگ نو ون بیہائنڈ، یہ اصل میں ہمارا منشور ہے۔ یہ ہمارا جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس کا منشور ہی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لفظ استعمال کرتے ہیں انکلوسیو، مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ نچلے طبقے کو اوپر نہ اٹھائیں، اور یہ بالکل ایک مختلف قسم کا اکنامک ماڈل ہے جو کہ یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس جو کہتے ہیں کہ پہلے امیر امیر ہو جائے اور پھر اس کا امپیکٹ نیچے جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرہ صحیح معنی میں ترقی کرتا ہی تب ہے جب ایک معاشرے سے نیچے سے لوگوں کو آپ اوپر لے کے آئیں، اور یہ جو مسلمانوں کی پہلی اسٹیٹ بنی تھی مدینہ میں، اس کا فلسفہ یہ تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلاحی ریاست بنائی تھی، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کمزور طبقے کی ذمہ داری اسٹیٹ لے۔ تو اس اسٹیٹ نے جو پالیسیز بنائی، انہوں نے جتنا بھی اسٹیٹ کے پاس ایکسٹرا پیسہ آتا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا۔ تو کمزور کا مطلب غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور پینشنز پہلی دفعہ انٹروڈیوس کی، یعنی ہر کمزور طبقے کو انہوں نے ذمہ داری لی اور اٹھا دیا۔ اور اس کی کامیابی، کیونکہ وہ بڑا کامیاب ماڈل تھا، دنیا کا گریٹسٹ سویلائزیشن اس کے اوپر بیس تھا، تو یہ جب بھی کوئی، میرا یہ ایمان ہے کہ جب بھی کوئی دنیا کی جو قوم کبھی بھی اس کو ماڈل کو اڈاپٹ کرے گی، وہ اوپر چلی جائے گی۔ اور اس کا کلاسک اگزامپل چائنا کا ہے کہ چائنا نے 40 سال پہلے چائنا کیا تھا، 30 سال پہلے کیا تھا، اور آج چائنا کدھر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پالیسی میکرز نے کانشیس فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے ملک سے غربت ہٹانی ہے۔ اور کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ لوگ، غالباً کچھ 70 کروڑ لوگوں کو کبھی بھی کسی قوم نے غربت سے نہیں نکالا اتنے تھوڑے وقت میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور یہ ایگزیکٹلی مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا۔ انہوں نے بھی بالکل یہ ماڈل اڈاپٹ کیا، انکلوسیو ماڈل، اس کے ساتھ ساتھ میریٹوکریسی لے آئے کہ جو بھی اچھا کرے اس کو اوپر لے آتے تھے۔ تو یہ جو دو ماڈلز ہیں کہ ایک تو نیچے سے اوپر طبقے کو اٹھاؤ، پھر میریٹوکریسی لے آؤ، اس سے پھر قوم اوپر جاتی ہے، اور یہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس سے ایک اسٹیٹ انشور کرتی ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور ہماری یہ پوری کوشش ہے۔ ہم نے یہ کووڈ کے دوران جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جب لوگوں نے، ہم ساری دنیا میں لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، ہمارے پر بہت پریشر تھا لاک ڈاؤن لگانے کا، کیونکہ ایک جو خاص طور پہ آواز والا طبقہ تھا، جو چیٹرنگ کلاس تھی، وہ دنیا میں جب دیکھتی تھی وہ خوف زدہ ہو گئی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو تمیز ہی نہیں کرتا امیر غریب میں، تو انہوں نے ایک دم لاک ڈاؤن کا ہماری گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا۔ لیکن وہ جو ہم نے پریشر ریزسٹ کیا ہی صرف ایک وجہ سے، کیونکہ لاک ڈاؤن لگانے سے غریب تو کچلا جاتا ہے۔ دہاڑی دار جو کہ دن کی تنخواہ کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، یا جو ہفتے کی تنخواہ پہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور اگر وہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، اور پھر وہ جو کچی آبادیوں میں رہتے تھے جدھر 8-8 9-9 لوگ ایک کمرے میں، تو ان کو ہم وہ فارمولا ان پہ استعمال کر رہے تھے جو کہ ڈیولپ ملکوں میں تھا۔ تو مثلا چائنا نے جب ووہان پروونس میں بالکل لاک ڈاؤن لگا دیا، لیکن گھروں میں کھانا پہنچایا، تو ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں تھے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا۔ ہم نے اپنی سپلائی چینز افیکٹ نہیں ہونے دی، ہم نے اپنے ایگریکلچر کو افیکٹ نہیں ہونے دیا، ہم نے پھر کنسٹرکشن کھول دیا تاکہ شہروں میں لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ اور اس لیے ہم نے، کیونکہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے، ہم وہ ملک ہیں جس نے کووڈ میں سے سب سے بہتر طریقے سے نکلے، کہ ہم نے ایونچولی اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچا لیا، لیکن ہم نے سب سے بڑی بات کہ اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا۔ تو میں آج ایس ڈی پی آئی کو خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈیش بورڈ بنایا ہے جس پہ ہم ساری قیمتیں دیکھتے ہیں، یہ جو ہماری پرائس فلکچویشنز ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشوز،
تو اس کے لیے انہوں نے ہماری مدد کی ہے، ایک کموڈیٹیز کا ڈیش بورڈ جو بنایا ہے اور جس سے ہمیں یہ پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ کدھر کس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں. تو میں آج SDPI کا شکریہ ادا کرتا ہوں.